ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ویورز, قطر کے امیر نے دورہ کیا ہے بھارت کا, اس کی انسائڈ سٹوریز جانیں گے ہم باسط صاحب سے. باسط صاحب, احوال ذرا شیئر تو کریں اپنے ناظرین سے. جی ہاں, ایک تو قطر کے امیر کا دورہ ہوا اور یہ امپورٹنٹ دورہ تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے جو کچھ اور خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو گئی ہے ان کے ساتھ, جس میں کویت ہے, عمان ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, اور اب قطر کے ساتھ بھی اس دورے کے بعد انہوں نے اپنے جو ریلیشن شپ ہیں, تعلقات کو, اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نام دے دیا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت جو بائیلیٹرل تجارت ہے, دو طرفہ تجارت قطر اور بھارت کے درمیان, وہ ہے تقریباً $14 بلین. 230 تک اس باہمی تجارت کو $30 بلین تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے. صحیح. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا یہ ٹارگٹ رکھا ہے بھارت اور قطر نے, یہ اچیویبل ہے کہ نہیں. میں بڑی جلدی کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ ہی وقت کی قلت رہتی ہے, بڑا کوئکلی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں کیونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری توجہ طلب ہے ہمارے پرسپیکٹو سے. ایک تو دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ میں اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں, انرجی کوآپریشن کی, ٹیکنالوجی میں ٹریڈ کی باتیں ہوئی ہیں, سب باتیں تو بڑی اچھی ہو گئیں. لیکن یہاں پہ بھارت, جو میری تھوڑی بہت معلومات ہیں, کچھ بھارتی جرنلسٹ سے میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جب کراس بارڈر ٹیررزم کی بات ہوئی ہے, ٹیررزم کی جب بات ہوئی تو بھارت نے یہ انسسٹ کیا کہ جی اس میں پاکستان کو بائی نیم لے کر کہا جائے. صحیح. جس طرح بھی ہم نے دیکھا نہیں کہ مودی اور ٹرمپ کے درمیان جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی, اسی قسم کی لینگویج وہ چاہتے تھے کہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی آ جائے. صحیح. اس میں ممبئی اٹیک کا بھی ذکر ہو, پٹھان کوٹ اٹیک کا بھی ذکر ہو, اور پاکستان سے تقاضا کیا جائے کہ وہ ان مقدمات کو, جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے مبینہ طور پر پاکستانی تھے, تو ان کو سزا واقعی قرار واقعی دی جائے. تو اس میں انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی پاکستان کا نام لیا جائے اس میں, جو کہ بھارت جو قطر نے کہا کہ جی ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, یہ تو قطر کے امیر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. جو ورکنگ لیول پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں نا ان اسٹیٹمنٹس پہ, تو ان کا خیال یہی تھا کہ اب قطری امیر ہی کوئی فیصلہ کریں گے تو کریں گے, ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا نام دیں جس سے ہمارے ہی بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں. تو پھر مودی صاحب نے سنا یہی ہے کہ قطر امیر سے کوئی ریکویسٹ کی کہ اگر ہم وہ لینگویج ڈال دیں, تو قطر امیر نے معذرت کر لی کہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا, ہم آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو پاکستان کے لینس سے نہیں دیکھتے. تو ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے تعلقات قطر کے ساتھ جو آپ کے ہیں, آپ اس کو پاکستان کے لینس سے مت دیکھیے. ہمارے آپ کے اپنے تعلقات ہیں, تو ہم کوئی ایسی بات یہاں پہ اس اعلامیے میں نہیں کریں گے جو پاکستان کے لیے مناسب نہ ہو. لیکن بہت جب انہوں نے انسسٹ کیا تو انہوں نے اس میں لکھ دیا کہ دونوں ممالک کراس بارڈر ٹیررزم پہ جو ہیں وہ ان کو وہ مطلب کنڈیم کرتے ہیں, ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز, اور کراس بارڈر کو بھی وہ کنڈیم کرتے ہیں. تو چلیے اس میں بھارت کو تسکین مل جاتی ہے, ہمارے لیے اس میں پریشانی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے. جہاں افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, وہاں بھارت کے ساتھ بھی ہمارے مسائل ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی بھارت بھی تو انوالوڈ ہے پاکستان میں. جہاں افغانستان میں سیف ہیونز ہیں, وہاں بھارت بھی فنڈنگ کر رہا ہے, ٹی ٹی پی کی فنڈنگ کر رہا ہے, بی ایل اے, بی آر اے, جتنی بھی بلوچستان میں کچھ ملیٹنٹ چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھارت سے فنڈنگ ملتی ہے. اور کمانڈر کلبھوشن جادیو کا گرفتار ہونا اور اس کا یہ ماننا کہ میں ان تمام ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ تھا, تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا نے دیکھا ہے تو کراس بارڈر ٹیررزم میں تو بھارت بھی جو ہے, بھارت بلکہ اس میں تو بڑا صحیح معنوں میں انوالوڈ ہے. تو ہمارے لیے چلیں یہ کوئی لیکن اگر ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کا مقصد حل, تو قطر کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھی اس کو ماننے میں. دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات اس اعلامیے میں یہ ہوئی کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے نا کہ UN سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ اس کو مل جائے. تو اس کے لیے بھی بھارت نے یہ چاہا کہ قطر یہ جو اعلامیہ میں ہے اس میں قطر ان کو اوپنلی سپورٹ کرے, کہ قطر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ بھارت کو پرماننٹ ممبرشپ ملے. لیکن وہ بھی بڑے اچھے انداز سے قطر نے کہا کہ جی معاف کیجیے, ہماری یہ پوزیشن ہے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم تو یونائٹنگ فار کنسنسس جو گروپ ہے یونائٹڈ نیشنز میں, ہم تو اس کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے بھی P5 کنٹریز کو آپ نے ویٹو پاور دے رکھی ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے نا کہ صرف 5 ممالک کو آپ ویٹو پاور دے رہے ہیں. بالکل. اب جو کسی کھاتے میں نہیں ہے. یہ بات ہم ضرور مانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریفارم ہونے چاہیے, بلکہ پوری اقوام متحدہ کے ریفارم ہونے چاہیے. تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن وہ ریفارم جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ نان پرماننٹ کیٹیگری میں اضافہ کریں. اس وقت جو نان پرماننٹ کیٹیگری ہے وہ اس میں 10 ممالک ہوتے ہیں ہر ایک وقت میں, تو وہ آپ اس کو 15 کر دیجئے, اس کو 20 کر دیجئے, یا نان پرماننٹ ممبرس میں کچھ ایسے ممالک بھی جو ہوں گے جو 4-6 سال کے لیے رہ جائیں. بھارت ہے اور ممالک ہیں, تو انہوں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ جی ہم آپ کی اس پوزیشن کو بھی اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے جس طرح آپ ہمیں چاہتے ہیں. تیسری جو درخواست بھارت کی جانب سے ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی ڈیسائفر میں ڈسکس کیا تھا. پچھلے سال کے نہیں 2023 میں قطر نے 7 جو نیول آفیسرز تھے ریٹائرڈ قطر نے جو انڈین نیول آفیسرز تھے وہاں جو قطر میں کام کر رہے تھے ان کو اریسٹ کیا تھا. بالکل. وہ ان کو جاسوسی کے الزام میں کہ یہ اسرائیل کے بحث پہ جاسوسی کر رہے ہیں قطر کو جو سب مرین پروگرام ہے اس کے حوالے سے. تو اس میں سے پھر بہت میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے بڑے صحیح اپنے پتے کھیلے, کافی وگرس ڈپلومیٹک ایفرٹ کی بھارت نے. جے شنکر صاحب بھی بڑے ایکٹیو رہے, اور پھر ان تمام 7 کے 7 افسران کو, ریٹائرڈ افسران کو نیوی کے, ان کو سزائے موت ہو گئی تھی. لیکن پھر بھارت قطری امیر نے ان کو اوبلائج کیا اور ان میں سے 6 کو تو انہوں نے معاف کر کے واپس بھارت بھیجوا دیا. اب جو ان سب کے سربراہ تھے وہ ابھی تک قطر کی قید میں ہیں. صحیح. اور وہ ان کو 25 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اب بھارت کے وزیر اعظم نے بڑی کوشش کی کہ جی کس طریقے سے وہ جو آخری ہمارے سابق کمانڈر وہاں رہ گئے نیوی کے, وہ کسی طریقے سے ان کو بھی مرسی ان کی ہو جائے اور امیر قطر جو ہیں ان کو بھی معاف کر کے چھوڑ دیں. لیکن وہ قطر کے امیر نے کہا کہ ابھی تو جی میرا, کیونکہ ایک تو قانونی چارہ جوئی ہے, ان کو سزا ہو چکی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو معاملات کو آگے لے کر چلے. لیکن بھارت میں کم از کم انہوں نے یہ اعلان کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا یا ہم اس کو واپس بھارت بھیجوا دیں گے. صحیح. تو یہ معاملہ بھی آگے چلے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد شاید امیر قطر جو ہیں وہ بھارت کی بات مان ہی لیں, نظر ثانی کر لیں اور اس کی جو ہے اس کو بھی معافی کا اعلان ہو جائے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کب ہوتے ہیں. مین وائل میں اپنی ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں, کچھ وقت ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل ہے. ہم کل ڈسکس کریں گے غزہ کے معاملے کو تفصیلاً کہ کیا اس میں ہو رہا ہے, کیونکہ آج عرب لیگ کی ابھی ایک میٹنگ آج ہو رہی ہے جس میں 5 ممالک شرکت کر رہے ہیں. اس میں قطر بھی ہے, UAE, سعودی عربیہ, جارڈن اور ایجپٹ. تو ان کی ملاقات ہو رہی ہے کس طرح, اور پھر اس کے بعد آج جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں G20 کی ملاقات بھی ہو رہی ہے فارن منسٹرز کی, وہ بھی میں ڈسکس کروں گا کل. اس طرح عرب لیگ کی ملاقات ہو رہی ہے 4 مارچ کو, OIC کے کونسل آف منسٹرز کی ملاقات بھی ہو رہی ہے, اور پھر 7 مارچ کو میرے خیال میں عرب لیگ کی ملاقات ہو رہی ہے. تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. مین وائل ایک انٹرسٹنگ جو خبر مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ UAE کے جو پریزیڈنٹ ہیں بن نیان, وہ پاکستان کے دورے پہ شاید اس اگلے ہفتے آئیں. تو دیٹ وڈ بی این انٹرسٹنگ وزٹ, بیکاز UAE ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ کل میں ڈسکس کروں گا, تھوڑی سی معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید جب یہ غزہ کے معاملے میں کچھ بات چیت آگے بڑھے تو پاکستان سے بھی کچھ درخواست کی جائے کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا. تو یہ ایک امپورٹنٹ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے خطے میں ہونے جا رہی ہے. باقی قطر کے امیر اس کے بعد جب دورہ بھارت میں ختم ہوا تو پھر ایران بھی گئے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ دورہ تھا کیونکہ وہاں ان کی مسعود پزشکیان سے صدر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی. پھر جو ان کے سپریم لیڈر ہیں خامنہ ان سے, امام خامنہ سے ملاقات بھی ہوئی. اور اب قطر چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہو گیا ہے, ان دا سینس آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کا جنیوا ہے. قطر دیکھیے نا, قطر نے حماس کے ساتھ بھی
جو ہے وہاں ان کی پریزنس ہے. اسی طرح قطر نے پورا میڈییٹ کیا ایجپٹ کے ساتھ مل کر, جو بھی سیز فائر ہوا. اس کے بعد قطر کا آپ کو رول افغانستان میں بھی نظر آتا ہے دوحہ ایکارڈز میں. تو قطر ہیز بیکم این امپورٹنٹ پلیس. اب یہ تھوڑا سا یوکرین کا معاملہ سعودی عرب شفٹ ہو گیا ہے. محمد بن سلمان, چونکہ سعودی عرب از دا بگیسٹ کنٹری ان دا ریجن, تو اور پھر سعودی عرب کے چونکہ تعلقات روس کے ساتھ بھی بڑے زبردست رہے ہیں, تو سعودی عرب کا بھی ایک رول ہے, رول بن گیا ہے آپ یوں کہیے, کیونکہ دا لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری, تو بہت سی چیزیں سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اینڈ مائٹ بی دا ریزن از کہ قطر اس ٹائم اور انگیجمنٹس میں بیزی ہے, تو یہ والی جو اسائنمنٹ ہے, جو ٹاسک ہے, یہ پھر محمد بن سلمان. لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے نا کہ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے سعودی عرب کو اوبلائج بھی کیا ہے ان کو یہ رول دے کر, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اوبلائج کر صدر جو سعودی عرب سے کچھ غزہ پہ کنسیشنز لیں, کچھ ابراہیم ایکارڈز کو کچھ ریوائیو کریں. تو ایک نقطہ یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے. سعودی عرب سوٹیبل تھا زیادہ, سعودی عرب لگا ہاں اس وقت, کیونکہ غزہ کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا یوکرین کے. تو دو ایسے کانفلکٹس ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خیر یوکرین کے بارے میں تو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں اس جنگ کو فوری طور پہ رکوا دوں یا رکوا دوں, اور سب لوگ میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں. اور بات سچ بھی ہے, اگر ایک دفعہ روس اور امریکہ کسی بات پہ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ بس یہی چیزیں ہیں, یا مان لیں یا لے لیں یا چھوڑ دیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے زیادہ نہ روس دے سکتا ہے نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے. روس دیکھیے, جب روس آیا ہے نا ریاض میں, تو انہوں نے ایک شرط رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کے ساتھ یوکرین وار ڈسکس نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ پورا جو یو ایس روس کے تعلقات ہیں نا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ڈسکس یا ریوائیو کریں گے, ڈسکس کریں گے کس طرح اکنامک سینکشنز لفٹ ہوں, کس طرح ہم دوبارہ آئیں. ان کے لارجر بڑی اسمارٹ موو, تو انہوں نے ایگری بھی کر لیا کہ ہم یہ کریں گے. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے ڈیلیگیشن میں ایک اور صاحب بھی تھے, کرل دمتریف, جو کہ رشین ساورن ویلتھ فنڈ کے ہیڈ ہیں. تو وہ بڑی زبردست انگریزی بولتے ہیں. وہ آئے اور وہ بھی ڈیلیگیشن میں شامل تھے لاوروف صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سارے راستے کھلے ہیں. رشیا میں آئے امریکی, جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے سینکشنز لگی ہیں 2014 کے بعد, کرائمیا کے واقعے کے بعد, امریکہ کو روس میں تقریباً $324 بلین کا نقصان ہوا ہے امریکی کمپنیوں کو, کیونکہ ان کو وہاں چھوڑنا پڑا سینکشنز کی وجہ سے. تو اب انہوں نے, کرل دمتریف نے یہ امریکہ کو باور کروایا ہے کہ سینکشنز وغیرہ ہٹائیے, ہم سے آپ اکنامک تعلقات بھی کیجئے, تو ہمارے لیے تو آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں روس میں. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. رشیا تو حیران کر رہا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی حیران کر رہے ہیں بہت خاص طور پہ پریشان کر رہے ہیں, یورپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں. اس طرح ڈسکس کیا, لیکن بہرحال انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس, اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. باسط صاحب بالکل یہاں بات کریں گے بنگلہ دیش کی اور بھارت کی بھی, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے ان کے تعلقات پر.